السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور مسئلے سے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا انتقال غیر ممالک میں ہو جاتا ہے، جیسے گلف کنٹریز میں کام کرنے گئے، وہاں پر انتقال ہو گیا، یا پھر یورپ میں کسی ملک میں انتقال ہو گیا، یا کوئی اور ملک میں انتقال ہو گیا، تو وہ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آبائی وطن لے کر جایا جائے، اور وہاں پر جو ہمارا آبائی دیہات ہے، گاؤں ہے، قصبہ ہے، ضلع ہے، جو بھی ہے، وہاں پر ہمارے آبائی قبرستان میں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اسے ہمیں دفن کیا جائے۔ تو اس طرح کی جو وصیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر اولاد عمل نہ کر پائے، تو کیا معاملہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کیا اس طرح کی وصیت کرنا یا معاملات کرنا، اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے برابر میں دفن ہوں گے تو وہ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہوں گے، اور پھر جیسے کہ یہاں سے معاملات ختم ہوتے ہیں تو پھر عالم برزخ میں معاملات شروع ہو جائیں گے اور ہم ساتھ رہیں گے۔ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ عالم برزخ کا معاملہ جدا ہے، عالم دنیا سے بہت جدا معاملہ ہے عالم برزخ کا۔ دیکھیں نا، جب روح جسم سے نکلتی ہے اور آسمانوں پر چڑھتی ہے تو اچھی روح ہوتی ہے تو اسے آسمان میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے، اور اگر گناہگار روح ہوتی ہے تو اسے آسمانوں میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں وہ جو حدیث آتی ہے، اسے بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا تھا آپ سے، کہ ایک روح آسمانوں میں داخل ہوتی ہے، پچھلی گزری ہوئی ارواح سے ملتی ہے، وہ اس سے الیک سلیک کرتے ہیں، اس سے معاملات پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا، تو وہ اسے تمام تفصیلات دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ہمیں بتاؤ کہ فلاں آدمی کا کیا ہوا، تو وہ روح جو ابھی ابھی گئی ہوتی ہے کہتی ہے کہ فلاں آدمی تو مجھ سے پہلے بھی فوت ہو گیا تھا، کیا وہ آپ تک نہیں پہنچا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تک تو نہیں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں پھر یہی ہوگا کہ وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگا، اور عالم برزخ کے عذاب کی ابتلا کی وجہ سے وہ آپ تک یہاں نہیں پہنچ سکا کہ آپ سے ملاقات ہو۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ اگر برابر برابر بھی کوئی دفن ہو جائیں، اور اگر آخرت کا معاملہ خراب ہو، برزخ کا معاملہ بھی خراب ہو، تو پھر برزخ میں پڑوس میں رہتے ہوئے بھی اتنی دوریاں ہوتی ہیں کہ ایک عذاب میں ہے اور ایک علیین میں ہے، ملاقات نہیں ہے، حالانکہ دفن برابر برابر ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر برابر برابر دفن ہونے سے وہاں کا معاملہ بھی ساتھ ہو جائے ضروری نہیں ہے، اور آپ کوسوں دور دفن ہوں، کروڑوں اربوں میل دور دفن ہوں، یا سمندر کی کھائی میں دفن ہوں، لیکن اگر نیک ارواح ہیں تو ان کی برزخ میں ملاقات ہو گئی۔ اچھا، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی انبیاء سے ملاقات ہوگی، نہ انہوں نے انبیاء کا زمانہ پایا، نہ اس زمین میں دفن ہوئے جہاں انبیاء مدفون ہیں، لیکن عالم برزخ میں انہیں انبیاء کی صحبت بھی مل گئی، اور ان کے ساتھ گفت و شنید بات چیت کا موقع بھی مل گیا۔ اسی طرح جو ہے نا، برزخ کے معاملات جدا گانا ہے، تو اسی لیے اس طرح کی وصیت اگر اس تھاٹ پروسیس سے کی جا رہی ہے تو یہ کوئی صحیح وصیت نہیں ہے۔ اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جہاں پہ بھی بندے کا انتقال ہو اسے وہیں دفنا دیا جائے۔ اور جہاں تک رشتہ داروں کا قبر پر آ کے ملنے کی بات ہے، تو ایسے بھی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ سیم شہر میں بندہ دفن ہوتا ہے، اولاد سال سال بھر دو تین تین سال نہیں جاتی، سچویشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر اولاد آتی بھی ہو تو اولاد کے بعد پوتے آئے نہ آئے، خبر کیا؟ تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہوتا نا۔ اب اسی لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو دعائیں ڈسٹنس کتنا بھی ہو پہنچ جاتی ہیں، اور وہ تحفتاً دی جاتی ہیں ان کو جو یہاں سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اگر قریب ہوگا تو دعا پہنچے گی اور دور ہوگا تو دعا نہیں پہنچے گی، یہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے دادا جو ہیں وہ پیدا ہوئے اورنگ آباد میں، اور ان کا انتقال ہوا حیدرآباد میں۔ ہماری دادی پیدا ہوئی مہاراشٹر میں، ایک عرصہ گزار دیا انہوں نے کنگڈم آف حیدرآباد میں، کیونکہ شادی وہیں ہوئی تھی، اورنگ آباد میں بھی رہیں، حیدرآباد میں بھی رہیں، پھر پاکستان آ گئیں، پاکستان میں ایک عرصے تک رہیں۔ ہمارے والد صاحب چونکہ گلف کنٹریز میں کام کرتے تھے، تو گلف کنٹریز میں وہ ملنے جاتی تھیں والد صاحب سے، انتقال وہاں ہوا، وہیں پر دفن ہے۔ ہمارے والد صاحب، ان کی پیدائش بھی مہاراشٹر کی، اورنگ آباد کی، انہی علاقوں کی ہے،
اور اس کے بعد جو ہے پاکستان آئے، پاکستان سے کام کرنے کے لیے گلف کنٹریز گئے، اور انتقال بھی وہیں ہو گیا، وہیں پر ہے۔ تو والد صاحب کہاں دفن ہیں؟ ہمارے والد کے والد یعنی ہمارے دادا والد صاحب کہاں دفن ہیں؟ ان کے بھائی پاکستان میں دفن ہیں۔ تو بہرحال ان کی ایک بہن ہے، وہ مہاراشٹر میں دفن ہے۔ تو اٹس لائک کچھ نہیں ہو، ان چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ عالم برزخ کے معاملات بہت جداگانہ ہیں۔ اسی لیے دین میں اگر اس کی کوئی ہوتی نا کہ قریب قریب دفن ہونے میں کوئی چیز ہوتی، تو پھر اس کی بھی کوئی نہ کوئی احکام آ جاتا، بلکہ حکم تو آیا ہے کہ بھئی تدفین میں جلدی کرو۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آبائی وطن لاش کو لے کر جاتے ہیں، یا جو بھی ہوتا ہے اسے لے کر جاتے ہیں، تو پہلے اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ آرگنز نکال دیے جاتے ہیں جو جلدی سڑ جاتے ہیں۔ تو پیٹ کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، اس میں سے اعضاء نکال دیے جاتے ہیں، پھر اس کو ایک سرٹن پروسیس کے تھرو آگے جو ہے وہ جہاز کے تھرو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس پروسیس کے بعد مجھے آبائی وطن میں جا کر، آبائی گاؤں میں یا جہاں پہ بھی جا کے دفنایا جائے گا، تو موسٹ پرابلی وہ ایسی وصیت ہی نہ کرے۔ تو اینی وے اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ اگین یہی دعا ہے میری کہ جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو معاف کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، دین پر قائم رکھے، گناہوں سے، بدعات سے، گمراہی سے بچائے، اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر ہو، اور آگے تمام معاملات آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔